اور روتے ہوئے کہنے لگی، صرف اور صرف ایک بار میری بات سن لیں، ورنہ میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ مجھ سے اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر کب تک میں اپنے دل پر بوجھ ڈالے رکھوں گی؟ کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ سارے ڈرامے بازیاں پسند نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کے ذہن میں مایا کی یاد گونجنے لگی، جو اسے بتا رہی تھی کہ نور پچھلے کچھ دنوں سے پریشان ہے اور وہ اپنی بات شیئر بھی نہیں کر پا رہی، مگر اس کا غصہ وہ سب گھر والوں پر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا نرم پڑا اور اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے تم بات کرو، میں سنتا ہوں۔ اس کے راضی ہو جانے پر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، چلے وہاں پر جا کر بات کرتے ہیں۔ سامنے ہی کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ دراصل کوئی بڑی بات تھی اور وہ تفصیل سے بتانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ کر سارم اس کے ساتھ چل دیا، مگر جب وہ وہاں پر جا کر بیٹھا اور اس کی بات سنی تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور غصے سے بولا، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر کسی نے سن بھی لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، مجھے صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اگر آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی فضول بکواس ابھی اور اسی وقت بند کرو۔ اگر تم نے مزید کوئی بات کہی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے اور اسی طرح سے ٹریٹ کیا ہے۔ تمہارے بارے میں میرے دماغ میں کبھی بھی کوئی غلط سوچ نہیں آئی، تو پھر تمہارے دماغ میں یہ کیسے فطور آ گیا؟ یہ کوئی فطور نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ میری فیلنگز ہیں جنہیں آپ بری طرح جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میرا دل اس وقت کتنی تکلیف میں مبتلا ہے؟ وہ اسی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز پلیز خدا کے لیے مجھ پر احسان کریں اور مجھے اس تکلیف سے باہر نکال دیں، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو۔ تم اپنی بہن کے حق پر نظر رکھ رہی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھو اور میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں اور کچھ ایسا کر دوں جس پر ہم دونوں کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ہوش کھو بیٹھیں، آپ میرے علاوہ ہر چیز کو بھول جائیں اور صرف مجھے یاد رکھیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے رب سے شدت سے یہ دعا کی ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوئی۔ مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کو ہر حال میں میرا ہونا ہوگا۔ بے ساختہ سارم کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی یہ فضول کی باتیں برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، اور یہ سب کچھ نور کے لیے بھی ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنی اوقات بھول گئی تھی اور حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا تو یقیناً وہ مزید فضول باتیں کرتی، جو سارم سے برداشت کرنا مشکل نہیں ناممکن ہوتا۔ اسی وجہ سے اس نے اسے سبق سکھانا ضروری سمجھا۔ دوسری طرف مایا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بہن کے وہاں سے جانے کے بعد وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہنے لگی، یہ میں نے کیا دیکھا؟ آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مایا کی بات سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کم از کم اسے جگہ کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ مایا ان لوگوں کو دیکھ لے گی۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا بتائے۔ ایک نظر اس نے بھاگتی ہوئی نور پر ڈالی، جو اسی وقت ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ الفاظ جمع کر رہا تھا جب مایا نے اسے دوبارہ سوال کیا، میں جانتی ہوں کہ آپ اس طرح سے یوں کسی پر غصہ نہیں اتارتے، ضرور اس نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ اس کے بڑے بھائی ہیں اور آپ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں،
لیکن کم از کم مجھے بتا دیں کہ آخر اس نے غلطی کیا کی اور آخر اسے مسئلہ کون سا ہے۔ اس نے مایا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی بہن نے اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بلکہ وہ اسے کہنے لگا کہ تمہاری بہن بہت زیادہ لاپرواہ اور بدتمیز ہو گئی ہے، یہ کسی لڑکے کے چکر میں پھنس گئی ہے اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے۔ مزید اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ امید ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے، یقیناً اب وہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی۔ وہ یہ بات گول مول کر گیا تھا اور دوبارہ سے اپنی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا اور اسے مزید شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے سب سے پہلے نور کو تلاشا، کیونکہ سارم سے باتیں کر کے اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے محبوب کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جب بھی وہ سچ بولتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، لیکن آج وہ بار بار نظریں چرا رہا تھا۔ صاف مطلب تھا کہ وہ اس سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب ساری حقیقت اسے نور ہی بتا سکتی ہے۔ اس نے نور سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ انڈائریکٹ اس سے کہنے لگی، تم ایسے کیسا کر سکتی ہو؟ آخر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ بہن کی باتیں سن کر نور کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سارم مایا کو سب کچھ بتا دے گا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، باجی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ بات آج کی نہیں بلکہ بہت پہلے کی ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور آپ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، مگر اس کے باوجود بھی میرا دل بار بار اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ نور کی باتیں سن کر مایا کو لگا کہ اس کی قدموں سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نور کو اس کے شوہر سے محبت ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا اور بہت ہی پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگی، میرے پیارے بچی، اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آخر میں کیسے اسے تمہارے حوالے کر سکتی ہوں؟ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس کے علاوہ اگر تم مجھے میری جان مانگ لو تو میں تمہیں اپنی جان دینے کو راضی ہوں۔ اس کی بات سن کر نور بے ساختہ کہنے لگی، آپ اپنی جان ہی دے دیں۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ امی کے پاس جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے خود سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنوں گی۔ اماں یہ چیز بہت پریشان کرتی ہے۔ اس کی ماں نے جب اسے یوں دیکھا، اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ اس طرح سے مایا کبھی پہلے نہیں روئی تھی۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر تایا جان نے ڈانٹا ہے؟ کیونکہ اس گھر میں صرف تایا جان ہی تھے تو سب پر اپنا حق جماتے تھے اور سب کو ڈانٹتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کسی بڑے نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مایا تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ انجانے میں ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنوں گی۔ آخر تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے جو تمہیں اتنا رونا آ رہا ہے؟ اب کی بار وہ بھی سیریس ہو گئی اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سوال کرنے لگی۔ مایا کے دل میں جو بھی تھا وہ بتاتی چلی گئی، کیونکہ اپنی ماں سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، تم دیکھو کہ اب میں اس لڑکی کا حشر کیا کرتی ہوں۔ آخر وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالے گی؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نور کا منہ نوچ ڈالے۔ پہلے ہی وہ اس سے بہت ناراض رہتی تھی اور ابھی اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ شرمندگی تو انہیں سارم کے سامنے کرتے ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اس کو فیس کریں گی، کیونکہ نور نے بے وقوفی یہ کر دی تھی کہ اس نے سب سے پہلے یہ بات جا کر سارم کو ہی بتا دی تھی۔ آمنہ بیگم نے ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں ہی بلا لیا اور اسے کہا کہ اب جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم میرے کمرے میں ہی سویا کرو گی۔
उन दोनों के वालिद भी जरूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे और उन्होंने शादी की रात ही हवेली वापस आना था। दूसरी तरफ जब नूर ने यह देखा तो वो बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर अकेली हो गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। किसी को भी उसकी जात से कोई दिलचस्पी नहीं, सभी उसे नफरत करने लगे हैं। ये बातें उसे बहुत तकलीफ पहुंचाती थी और उसका दिल चीर कर रख देती थी, मगर हवेली वालों को इस चीज की परवाह नहीं थी। वो इस चीज को उसकी नादानी समझ रहे थे। काफी दिनों के बाद रात के वक्त उसे अचानक भूख लगी तो वो किचन में गई। उसने देखा वहां पर सारिम खड़ा था और खाने के बर्तन में खाना तलाश कर रहा था। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से दोबारा से आंसू बहने लगे। सारिम ने जब यूं किसी को अपने पास खड़ा पाया तो बेसाख्ता नजर उठाकर देखा। सामने ही इस लड़की को खड़े देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और वो गुस्से से कहने लगा, तुम फिर से यहाँ पर आ गई हो? आखिर तुम समझती क्यों नहीं कि ये मुमकिन नहीं हो सकता? मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना भाई नहीं समझ सकती। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मेरा दिल कुछ भी सुनने समझने के लिए राजी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप मुझे हासिल ना हुए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे ढीठ लोग आसानी से इस दुनिया से रुखसत नहीं होते। अगर तुमने इस तरह की बेवकूफ़ी करने की भी कोशिश की तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आखिरत में तुम्हारा क्या अंजाम होगा। फिलहाल तो मैं इस दुनिया में भी जहन्नुम में ही रह रही हूँ। ये जहन्नुम तुमने खुद अपने लिए बनाई है और तुम खुद अपनी गलती की वजह से इसमें जल रही हो। तुम खुद को जानबूझकर सजा दे रही हो, और अगर तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत शौक है तो करती रहो। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझा सकता था। अब उससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं बची। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, वो दोबारा से उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, अगर आप मुझसे पहले शादी नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरी शादी मुझसे कर लें। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम दे दें। मैं सारी जिंदगी उसी पर खुश रह लूंगी। तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रही हो? मैं कसम उठाकर कहता हूँ, अगर दोबारा तुमने मुझे रोकने की या मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा कि जिसके बाद ना तो तुम किसी से नजर मिला पाओगी और ना ही मैं किसी से नजर मिला पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज ना करो। मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही, बल्कि आपसे इल्तिजा कर रही हूँ। और वैसे भी इस्लाम में तो मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, तो आप मेरी बहन से पहला निकाह कर